تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آج ملک پاکستان کے اندر جو ایک صورتحال بن چکی ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ملک کے اندر قتل و غارت کا بہت بازار گرم ہوا۔ دشمنان اسلام کی طرف سے عاشقان مصطفیٰ پر سیدھی گولیاں چلائی گئیں اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور جب اس لعین کو کہا گیا کہ کچھ خوف خدا کر کہ زمین کے اندر فساد برپا نہ کر، اس فرانس کے حرامی کو نکال دے، اگر اس کو نکال دیں گے تو امن قائم ہو جائے گا، تو آگے سے کہتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ملک کی اصلاح کر رہے ہیں۔ اے لعین، تو ملک کو کس طرف لے جانا چاہتا ہے؟ تیری منافقت رب نے پہلے ہی ظاہر کر دی تھی۔ فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ جب ان منافقین کو کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اے شیطان آدمی، یہ کہاں کی اصلاح ہے؟ کہ یہ فساد ہے یا اصلاح ہے؟ ایک حرامی کو نہ نکالنے کی وجہ سے اپنے ملک کے اندر آپ نے 100 آدمیوں کی جان لے لی کیا؟ اور اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ من قاتل نفسا بغیر عمد فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے انسانیت کا قتل کر دیا۔ اور آپ نے 100 آدمیوں کا قتل کیا، پھر کہتے ہو میں نے کیا ہے؟ پہلے بھی ایک گنجا تھا جو کہتا تھا کہ مجھے کیوں نکالا، اور آج ایک اور یہودی ہے جو کہتا ہے کہ میں نے کیا۔ حضرت یہ آپ نے کیا، اسی پہ آپ غور کر لیں کہ آپ نے کیا۔ کچھ خوف خدا کرو، جو ان کے مطالبات ہیں وہ مانو۔ اگر نہیں مانو گے تو یاد رکھنا ملک کے اندر پھر سے ایک ایسا انتشار پیدا ہوگا، مالی لحاظ نال بھی یہ ملک کمزور ہوگا، اور ہر لحاظ نال یہ ملک کمزور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ مسلمان ہی مسلمان کا خون کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پولیس والے، ایسی حرام خور پولیس کہ ہمیں جو اوپر سے آرڈر ہے، میں ان کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ اگر تجھے اوپر سے آرڈر ہے تو بتائیں کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین ہیں، یزید کے جو لشکر کے جو لوگ تھے، ان کو بھی تو کسی کا آرڈر تھا۔ اگر آپ جنت کے حقدار بنتے ہو تو ان کے بارے میں اچھا خیال کیوں نہیں رکھتے؟ وہ بھی تو آرڈر کے محتاج تھے۔ خدا را کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اور سامعین یاد رکھیں، ملک کے اندر یہ افراتفری چلتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک اس ملک سے شیطان آدمی دور نہیں ہوں گے، حربی کافر دور نہیں ہوں گے، تب تک مسلمان آرام سے چین سے اپنی زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ کسی نہ کسی طریقے سے وہ ملک کے اندر افراتفری پھیلاتے رہیں گے۔ اور دیکھیں، کل ایک اجلاس ہوا جس کے اندر مشائخ کو جمع کیا گیا۔ پاک پتن کے اندر یہ اجلاس ہوا، سبھی مشائخ اکٹھے ہوئے۔ اب وہ بات کر رہے تھے کہ شیخ رشید کا استعفیٰ لیا جائے، عثمان بزدار کا لیا جائے، یا اس طرح کے جتنے بھی اعلیٰ عہدیداران ہیں کہ جس جرم کے ذمہ دار ہیں کہ ملک کے اندر جو ایک قتل و غارت کا بازار گرم ہوا، یہ انہی کی وجہ سے ہوا۔
تو لہٰذا یہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دیں۔ یاد رکھیں یہ مقصد ان کا استعفیٰ نہیں ہے، ان کا مقصد ملک پاکستان کے اندر اور تحریک لبیک پاکستان کے مقابلے میں ایک اور جماعت کو لانا ہے۔ اے گدی نشینوں، تم نے پہلے بھی دین کا بہت نقصان کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی کے اس لگائے ہوئے پودے کو آپ نے بہت نقصان دیا ہے۔ خدا را کچھ خوف خدا کرو، ہوش کے ناخن لو اور ملک کے اندر ایک افراتفری پیدا نہ کرو۔ پہلے دیکھیں ایک جماعت تھی، پھر آپ ہی کے کرموں کی وجہ سے یہ دو ہوئیں، اور جب دو ہوئیں تو ان کے اندر ایک سپر پاور خادم رضوی کا لگایا ہوا پودا حافظ سعد حسین رضوی جو اس جماعت کا سربراہ ہے، اب یہ جب جماعت دیکھا ملک نے کہ پوری دنیا کے اندر یہ پھیل چکی ہے اور اپنا سکہ انہوں نے اسلام کے نام پہ، اسلام کے نام پہ بھی اور اسلام کے کام پہ بھی انہوں نے اسلام کا محض نام نہیں لیا، ساتھ ساتھ جو انسان جتنا کر سکتا ہے اس کے حساب سے انہوں نے کام بھی کیا اور اپنا لوہا منوایا، اور آج انہی کو گرانے کے لیے تم ایک اور جماعت لانا چاہتے ہو۔ اے گدی نشینوں، دیکھو کیا تم ملک کا اور اس ملت کا بھلا کر رہے ہو، یا اس کے مد مقابل ایک اور جماعت کھڑی کر کے اس کو مزید نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ والسلام۔